چھٹا خوش نصیب انسان جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس انسان سے محبت کرتے ہیں جس کی زندگی میں اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو، اللہ ایسے انسان سے محبت فرماتے ہیں۔ تو چھٹا خوش نصیب وہ ہے جو اپنی زندگی میں توکل لے کر آئے، اسباب ضرور اختیار کرے لیکن اس کی نگاہ مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر ہو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقہم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ یہ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں لیکن جب شام کو لوٹ کر آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کسی پرندے کا ذاتی کاروبار نہیں ہے، کسی پرندے کی فیکٹری نہیں ہے، کوئی پرندہ کہیں ملازمت کرنے والا نہیں ہے، کسی پرندے کی جائیداد نہیں ہے، کسی پرندے کا بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی پرندہ بھوکا نہیں سویا۔ تو جب اللہ رب العزت پرندوں کو کھلا رہا ہے، 18,000 قسم کی مخلوقات کو اللہ رزق دے رہا ہے، تو اللہ اشرف المخلوقات بھلا انسان کو کیوں رزق نہیں دے گا؟ آج جس چیز کی کمی ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ آج اسباب پر نگاہ ہے، مسبب الاسباب سے نگاہ ہٹ گئی۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، یہی شریعت کا حکم ہے، لیکن اصل نگاہ اور توجہ انسان کی اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام کا اللہ کی ذات پر نہایت توکل تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے حکم کو جانوروں پر بھی چلایا، جانور بھی ان کی اطاعت کرتے تھے ان کے توکل کی وجہ سے، ان کے ایمان مضبوطی اور یقین کی وجہ سے۔ ایک صحابی حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ، یہ لشکر لے کر گئے اور یہ لشکر جا رہا تھا، گزرتے گزرتے ایک جنگل سے گزر ہوا۔ اب انہوں نے اس جنگل میں ٹھہرنا تھا لیکن جنگل میں درندے موجود تھے، تو اب سوچنے لگے کہ ہم ان درندوں کو کس طرح مخاطب کریں کہ تاکہ یہ جنگل سے نکل جائیں، یہاں ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے۔ تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے اور چڑھ کر انہوں نے جنگل کے درندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ایتھا الحیات والسباع انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحلوا عنا فانا نازلون فمن وجدناہ بعد ذلک قتلناہ۔ انہوں نے کہا، اے سانپ، اے درندو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم نے اس جنگل میں ٹھہرنا ہے، تم سب یہاں سے کوچ کر کے چلے جاؤ۔ بس ان کا یہ حکم دینا تھا، سارے جانور جنگل سے نکلنے لگے۔ شیرنی اپنے بچے کو منہ میں لیے جا رہی ہے، ہرنی اپنے بچے کو ساتھ لیے جا رہی ہے، جنگل کے درندے اطاعت میں سب جنگل سے جا رہے ہیں۔ جب بربر قوم نے یہ دیکھا کہ جانور بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں تو ساری بربر قوم اس واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں نقل کیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط تھا، توکل تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے حکم کو جانوروں پہ بھی چلایا، جانور بھی ان کی اطاعت کر رہے تھے اور وہ جانور سب کے سب جنگل سے چلے گئے۔ تو چھٹا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں کشتی کا سفر تھا، ہم جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے راستے میں ایسا ہوا، کشتی کے سفر میں اچانک کشتی کے اندر جتنے تختے تھے وہ ٹوٹ گئے، پانی کشتی میں داخل ہو گیا۔ اللہ کا کرنا جتنے لوگ تھے وہ تو ڈوب گئے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن حضرت سفینہ ایک تختے پر باقی رہے۔ اللہ جسے زندگی دینا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، جسے اللہ بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حضرت سفینہ کی زندگی لکھی تھی ایک تختے پر باقی رہے۔ فرماتے ہیں باقی سارے ڈوب گئے۔ اب انہوں نے پانی کو اپنے ہاتھوں سے ہلایا، ہلاتے ہلاتے ایک جزیرے تک پہنچے۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں جیسے میں پہنچا، اب میں گزر رہا تھا، اچانک میرے سامنے شیر آ گیا، گویا میرے اوپر حملہ کرنے لگا ہے۔ انہوں نے اس کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو الحارث۔ ابو الحارث شیر کی کنیت ہے،
کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور میں نکلا تھا، لیکن کشتی کے اندر پانی داخل ہوا، تختے ٹوٹ گئے، صرف میں باقی رہ گیا ہوں۔ جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا، دین پھیلانے کے لیے میں نکلا ہوں، تو وہ شیر دم ہلانے لگا، گویا اپنی طرف انہیں بلا رہا تھا کہ آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ حضرت صفینہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، شیر آگے آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے جنگل سے پار کر دیا اور جو راستہ جانے والا تھا اس راستے پر مجھے لا کھڑا کیا۔ پھر وہ کچھ غرغرانے لگا تو میں سمجھ گیا یہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے، اور پھر میں راستے پہ چل پڑا۔ تو جب اللہ کی ذات پہ توکل تھا تو اللہ نے شیر کو خدمت میں لگا دیا۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کی طرز زندگی تھی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، توکل تھا، تو شیر بھی ان پر حملہ نہیں کر رہا، شیر بھی ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں انہوں نے حضرت بنان حمال رحمہ اللہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ یہ 4 صدی ہجری کے ایک اللہ والے بزرگ گزرے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، انہوں نے ایک رائے دی، وقت کے جو بادشاہ تھے ان کو وہ رائے پسند نہ آئی، انہیں غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے یہ فتویٰ کیوں دیا ہے اور یہ رائے کیوں دی ہے، تو بادشاہ وقت ان سے انتقام لینے لگا۔ لیکن انتقام بھی کس طرح کہ اس نے ایک نئی سوچ سوچی کہ میں اس کو ایسی سزا دوں گا تاکہ رعایا کے لوگ عبرت حاصل کریں اور رعایا میں کوئی دوبارہ میرے خلاف کوئی بات نہ کہے، میرے خلاف کوئی فتویٰ نہ دے، میرے خلاف کوئی زبان نہ کھولے۔ تو اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ایک شیر کو لاؤ اور 3 دن بھوکا رکھو۔ شیر کو 3 دن بھوکا رکھا گیا، اعلان کر دیا گیا، لوگوں کو جمع کیا، بھائی لوگوں فلاں دن جمع ہو جاؤ، دیکھو شیر کس طرح انسان پہ حملہ کرتا ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے، 3 دن کا بھوکا شیر تھا، اس کے سامنے حضرت بنان حمال رحمہ اللہ کو ڈال دیا گیا۔ لوگ اس میں تھے کہ اب یہ شیر حملہ کرے گا، لیکن شیر جیسے ہی دوڑتا ہوا گیا ہے اور حضرت بنان کے پاؤں کے پاس پہنچا اور ان کے پاؤں کے تلووں کو چاٹنے لگ گیا۔ بادشاہ وقت نے دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئے، عوام الناس نے دیکھا تو وہ بھی حیرت میں پڑ گئے کہ 3 دن کا بھوکا شیر بجائے حملہ کرنے کے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ بادشاہ سمجھ گئے یہ تو بڑے اللہ والے انسان ہیں، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ اب انہوں نے حکم دیا، شیر کو دوبارہ باندھا گیا، حضرت بنان حمال کو لایا گیا۔ بادشاہ وقت نے معافی مانگی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا مقام تو عند اللہ بہت بڑا ہے کہ شیر نے بھی آپ پر حملہ نہیں کیا۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جس وقت یہ شیر آپ کے قریب آیا تھا، آپ کے پاؤں کے تلووں کو چاٹ رہا تھا، اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت بنان مسکرا گئے، فرمایا بھائی میں اس مسئلے پہ غور کر رہا تھا، شیر کا لعاب میرے پاؤں پہ لگا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا میرا پاؤں ناپاک ہے یا پاک ہے۔ شیر کا ڈر نہیں ہے، میں اس مسئلے پہ غور کر رہا تھا میرا پاؤں ناپاک تو نہیں ہو گیا۔ تو جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا اور اللہ مخلوق کو اس کی خدمت اور اطاعت میں لگا دیتا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، چھٹا خوش نصیب انسان ان اللہ یحب المتوکلین وہ ہے کہ جو توکل پر زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت کو ایسے متوکلین انسان بہت پسند ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ طبری، اس میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے حضرت سعد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر گئے۔ اب یہ لشکر جا رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں سامنے دریا آ گیا۔ اب دریا کو پار کرنا بہت مشکل تھا، دریا کو کیسے پار کریں؟ تو انہوں نے سب سے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، سب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور انہوں نے زبان سے یہ کلمات دہرائے، نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات کہے اور اپنے جانوروں کو اور اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا، سارے سمندر کو پار کر دیا، لیکن کسی گھوڑے کے پاؤں کے کھر بھی پانی سے تر نہیں ہوئے۔ یہ تھا اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ۔ تو جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ مخلوق کو خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو چھٹا خوش نصیب وہ ہے جس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہو، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ ہر موقع پر ایسے انسان کی مدد کرتا ہے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اس کی 27 نمبر جلد میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ذکر کیے۔ اسی میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت عبداللہ بن حذافہ لشکر لے کر گئے اور یہ لشکر رومیوں کے مقابلے میں گیا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔
جب یہ واپس آ رہے تھے ایک جگہ یہ ٹھہرے تھے، کہیں سے دشمن آئے، اچانک ان کا پہرہ لگایا اور انہیں گرفتار کر دیا گیا۔ یہ 11 صحابہ تھے۔ اب انہیں رومی بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ رومی بادشاہ نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا، آپ بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ وزراء میں سے ایک نے کہا کہ جو مسلمانوں کا کمانڈر ہے عبداللہ بن حذیفہ، یہ نہایت بہادر انسان ہے، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتا ہے، گاجر مولیوں کی طرح انسان کو کاٹ دیتا ہے۔ اگر یہ کسی طرح اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں داخل ہو جائے تو ہمارا یہ دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا، آپ کسی طرح اس کو عیسائیت میں داخل کرو۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ تو بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ کو بلایا اور بلا کر کہا یہ میری سلطنت ہے، میں تمہیں آدھی سلطنت دیتا ہوں، تم لے لو اور اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ اس وقت روم کی سلطنت ان تینوں بر اعظم میں پھیلی ہوئی تھی، ایشیا پر، افریقہ پر، یورپ پر۔ آج تو ایشیا پر 3 بادشاہ ہیں، پاکستان کا الگ ہے، بنگلہ دیش کا الگ ہے، ہندوستان کا الگ ہے۔ تو اس وقت ان تینوں پر اس کی بادشاہت تھی۔ تو کہا میری آدھی سلطنت لے لو، اپنا مذہب چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا مذہب چھوڑنا تو دور کی بات، اگر تم یہ کہو کہ پلک جھپکنے کے برابر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑ دو تو میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب بادشاہ نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن حذیفہ آگے سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں سنت چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں، چہ جائے کہ میں ایمان کو چھوڑ دوں۔ اب بادشاہ نے موت سے ڈرانے کے لیے کہا کہ انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھو۔ باندھنے کے بعد حکم دے دیا کہ تیر مارو لیکن ان کے جسم پہ نہ لگیں، ان کے دائیں بائیں سے گزریں تاکہ یہ تیروں کو آتا ہوا دیکھ کر موت سے گھبرا جائیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو باندھ دیا گیا۔ اب تیر کوئی دائیں طرف سے گزرتا، کوئی بائیں طرف سے گزرتا، کوئی سر کے اوپر سے گزرتا، کوئی پاؤں کے اطراف کے پاس سے گزرتا۔ تیروں کی بارش یہ گزر رہے ہیں، لیکن بادشاہ نے حکم دیا تھا تیر ان کو لگنا نہیں چاہیے، ان کے اطراف سے گزرے تاکہ یہ موت کے ڈر سے اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ تیر گزرتے رہے لیکن حضرت عبداللہ بن حذیفہ اسی طرح استقامت پہ تھے۔ بادشاہ نے کہا اپنا دین چھوڑتے ہو ورنہ اسی طرح تیر مار مار کے تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ مسکرا گئے، فرمایا کہ موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہے، میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ حربہ بھی کارگر نہ ہوا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ تم بڑی بڑی دیگیں لاؤ اور اس میں تیل ڈال دو۔ اب تیل ڈالا گیا اور ان دیگوں کو خوب گرم کیا گیا، اتنا گرم کیا گیا کہ اب وہ تیل بھڑکنے لگ گیا۔ اب بادشاہ نے کہا ان کے ساتھیوں کو لاؤ۔ ایک صحابی کو لایا گیا، جیسے ہی قریب کیا گیا کہا اپنا مذہب چھوڑ دو۔ اس صحابی نے کہا نہیں میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کھولتے ہوئے تیل میں، اس بھڑکتے ہوئے تیل میں اس صحابی کو ڈال دیا تو اس صحابی کی لاش اس طرح پک گئی، جسم سے ہڈیاں اس طرح دور ہو گئیں، گوشت اس طرح الگ ہو گیا، جس طرح مچھی کو ڈالا جاتا ہے گرم تیل میں مچھی پک جاتی ہے، اس طرح جسم پک گیا۔ لیکن انہوں نے اپنا دین نہ چھوڑا، استقامت پہ زندگی رہی۔ ایک کی دوسرے صحابی کی شہادت ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا جاؤ عبداللہ کو ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو لے جایا جا رہا تھا۔ اب کھولتے ہوئے تیل میں جب ڈالنے لگے، قریب پہنچایا تھا، حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا لگتا ہے موت سے ڈر گیا، واپس لاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو لایا گیا۔ عبداللہ موت سے ڈر گئے، ہم نے تو سنا تھا بڑے بہادر ہو، بڑے جرنیل ہو، آج رو رہے ہو۔ عبداللہ نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میرے آنسو خوشی کے آنسو ہیں، یہ موت کی وجہ سے نہیں، خوشی کی وجہ سے آنکھوں سے نکلے ہیں کہ میرا ایک جسم ہے، میں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، سب اسلام کی آبیاری کے لیے میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ نے دیکھا ایسا بہادر انسان موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پھر بھی موت سے نہیں ڈرتا، سامنے دیکھ رہا ہے کہ تیل میں ڈالا گیا اور ساتھی دنیا سے چل بسے، لیکن پھر بھی اللہ پر توکل کتنا، اللہ پر ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو نہایت ہی بہادر ہے۔ تو اس نے کہا عبداللہ اگر تم میری پیشانی کو چوم لوگے میں تمہیں معاف کر دوں گا، کہ مجھے فخر ہوگا کائنات کے بہادر انسان نے مجھے چوما۔ حضرات صحابہ اکرام خود غرض نہیں ہوتے تھے، انہوں نے فرمایا اگر مجھے نہیں میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑو گے تو چوم لوں گا۔ پیشانی چومنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر انسان کی جان بچ جائے، ایمان محفوظ ہو جائے، سارے ساتھی ظلم و ستم سے بچ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ لیکن فرمایا اگر میرے بقیہ ساتھیوں کو بھی چھوڑو گے تو چوم لوں گا۔ انہوں نے کہا ہم سب کو چھوڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اس بادشاہ کی پیشانی کو چوما، اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ نے اتنی استقامت کا مظاہرہ کیا کہ دین نہیں چھوڑا، ان حالات میں بھی حضرت عمر استقبال کے لیے مدینہ کے حدود سے باہر آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر آئے اور مسجد نبوی پہنچایا۔
حضرت عمر نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر یہ عبداللہ اپنا دین چھوڑ دیتا، قیامت تک لوگ کہتے کہ عبداللہ نے موت کے ڈر سے، عبداللہ نے تیروں کے ڈر سے، کھولتے ہوئے تیل کے ڈر سے دین کو چھوڑ دیا تھا، لیکن عبداللہ نے مذہب نہیں چھوڑا، قیامت تک لوگ عبداللہ کے اوپر فخر کریں گے۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر ایک ایک اٹھتا گیا، حضرت عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دیتا گیا۔ گویا وہ کافر کو جو چوما تھا ناگواری تھی، تو سب نے ان کی پیشانیوں کو چوما، وہ ناگواری ان کے دل سے نکل گئی۔ تو میں واقعہ سنا کر بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کی ذات پر کیسا توکل تھا، تیروں کی بارش ہے ایمان نہیں چھوڑا، کھولتا ہوا تیل ہے ایمان نہیں چھوڑا، اپنے سامنے دیکھا صحابہ کو تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن ایمان پر استقامت اور مضبوطی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کی جان محفوظ کی۔ تو چھٹا خوش نصیب وہ ہے ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ ہو، اللہ ہی پر ایمان ان کا مضبوط ہو۔ آج ہمارا ایمان اللہ پر بڑا کمزور ہے۔ آج اگر کسی سے کہا جاتا ہے بھئی کہاں جا رہے ہو؟ جی کوئٹہ کا سفر ہے۔ بھئی کہاں رہو گے؟ کہا جی میرے دوست کا گھر ہے وہاں رہوں گا۔ کہا اگر دوست سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا میرے چچا زاد کا گھر ہے اس کے پاس ٹھہر جاؤں۔ کہا بھئی اگر اس چچا زاد سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا میری کلاس کا ساتھی ہے اس کے پاس رہوں گا۔ کہا بھئی اگر اس سے بھی ملاقات نہ ہوئی؟ کہا ہمارا ایک پڑوسی ہے اس کے ہاں ٹھہروں گا۔ کہا اگر اتفاق سے وہاں بھی ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا کسی ہوٹل میں رہ جاؤں گا۔ کہا بھئی اگر ہوٹل میں بھی جگہ نہ ملی؟ کہا اللہ مالک ہے۔ تو دیکھو اللہ کب یاد آیا؟ سب سے آخر میں۔ آج مسلمان کو اللہ سب سے آخر میں یاد آتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان کی زبان پہ سب سے پہلا جملہ یہ، سفر کر رہے ہو کہاں ٹھہرو گے؟ جہاں مجھے میرا اللہ ٹھہرائے گا۔ سب سے پہلی نسبت اللہ کی طرف ہو، پھر جہاں ٹھہرنا ہے وہ جگہ بتائی جائے، لیکن اول تعلق اللہ کی ذات پر ہو۔ تو اگر ہم چاہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو ان اللہ یحب المتوکلین، ہمیں چاہیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔